جب ہجرت کر کے حضور مدینہ پہنچے نا تو وہاں منافقین نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہوا تھا، جس میں اوپر سے دوستیاں اور عین موقع پہ بے وفائیاں۔ یہ عین موقع پہ بے وفائی یہ تھی کہ جنگ احد میں جب حضور کے پاس ٹوٹل 1000 سپاہی تھے، ان میں سے عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے اپنے 300 بندے توڑ کر واپس چلا گیا، اور اس وقت موجودہ جو تھے حضور کے ساتھ 700 سپاہی رہ گئے۔ جو 700 موجود تھے ان میں نفاق ثابت کرنا ناممکن ہے، اور جو 300 چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ منافق تھے۔ تو پھر ان جو 700 صحابہ وہ وہاں موجود تھے، ان میں جو بڑے نام ہیں ان میں خصوصی طور پہ عشرہ مبشرہ اور باقی حضور کے چاروں یار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات حضرت علی، یہ شامل تھے۔ اب اپنی ان بے وفائیوں اور ان حرکتوں کے بعد انہوں نے مسلمانوں پہ جادو عملیات کا جو ہے نا وہ کام شروع کر دیا۔ جب وہاں کافی دیر تک صحابہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ ہم نے ان کی اولاد، ہم نے جو ہے نا وہ عملیات کے ذریعے ان کی اولادوں کو باندھ رکھا ہے۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نواسے ان کے پیدا ہوئے نا، یہ سب سے پہلے وہاں پہ اسلام میں بچے تھے جو وہاں پیدا ہوئے، تو ان کی یہ افواہیں بھی خاک میں مل گئیں۔ پھر انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ بذات خود ان کی ذات پہ جادو اور عملیات کروانے کی کوشش کی۔ تو حضور کے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا یہودی، انہوں نے اس یہودی لڑکے کے ذریعے، وہاں کا مدینہ میں ایک یہودی تھا، اس نے اس لڑکے کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی مبارک جو ہے نا وہ چوری کروائی، وہ منگوائی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لگے ہوئے تھے۔ تو اس نے اس پہ عملیات وغیرہ کر کے نا ایک خشک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دی۔ تو اس عمل کا، اس جادو ٹونے کا کوئی ظاہری طور پہ اثر تو ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، لیکن فرائض نبوت میں کوئی کوتاہی یا کوئی خلل نہیں آیا۔ یہ بات جس کتاب میں بھی مسلم بخاری جہاں جہاں لکھی ہے، ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کی ظاہری طبیعت میں فرق تو ضرور آیا، حضور کو بخار تو ضرور ہوا، لیکن جو نبوت کے فرائض تھے نا اس میں خلل نہیں آ سکا۔ تو اللہ کریم نے جب یہ سارا معاملہ، ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے شفا دے، تو اللہ کریم نے یہ 2 صورتیں حضور کو عطا فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جب یہ 2 صورتیں نازل فرمائی نا تو اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے شفا ملی۔ یہ سارا واقعہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیا نا، ان سے ڈسکس کیا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور آپ نے اس منافق کا آپ نے نام کیوں نہیں اوپن کر دیا، آپ نے کیوں نہیں بتایا، اور وہ کنگھی اور وہ بال نکال کے آپ کیوں نہیں جلا دیتے؟ تو حضور نے جو جواب عطا فرمایا نا وہ بڑا ہی حلیم اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ مجھے اللہ پاک نے شفا دے دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب ان میں سے میں کسی بندے کا نام پبلک میں اوپن کروں اور امت میں اور ان لوگوں میں فساد جو ہے نا وہ پھیلا دوں یا یہ لڑ پڑیں آپس میں۔ یہ حضور کا ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ تھا۔ تو کفار نے تو اسلام کے خلاف جتنے معاملات کیے انہوں نے حد کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہمیشہ صلہ رحمی کا، ہمیشہ ان کو حضور کی یہی کوشش تھی کہ اسلام کی طرف، دین حق کی طرف آ جائیں اور یہ اپنے برے بد عقیدہ خداؤں سے توبہ کر لیں اور اسلام کے سائے تلے آ کھڑے ہوں۔ یہ مین وجہ تھی حضور کی ان کے ساتھ جو صلہ رحمی تھی اس کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی، عمر فاروق، مولا کائنات، اب آج کل لوگ کچھ جو جن صحابہ میں نفاق ثابت کرنا ہی ناممکن ہے ان کے خلاف بھی آج کل کے دور میں زبان درازی کرتے ہیں، جس میں
بنیادی طور پہ ایک ناپاک پلید شخص مرزا انجینئر، جس نے صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بڑی بکواسیات بکی ہیں، اور حیرانی ان لوگوں پہ جو سامنے بیٹھ کے اس کی واہیاتانہ گفتگو پہ واہ واہ کرتے ہیں، کیونکہ جو وہ بندہ تو صرف اور صرف اپنے فیم کے لیے علماء پہ انگلی اٹھا سکتا ہے، صحابہ کرام پہ انگلی اٹھا سکتا ہے، تو آج کل کے علماء پہ اٹھانا تو اس کے لیے کام ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو بتائے گا وہ بات جو کوئی اور نہیں بتا رہا۔ باقی دین حق کی سارے لوگ باتیں بتا رہے ہیں نا، تو اگر وہ بھی وہ دین حق کی باتیں بتائے گا ساری، جو فساد پھیلانے والی نہیں ہے، جو حق اور سچ ہیں، تو اس کو تو فیم نہیں ملے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وکری کوئی نئی بات، چاہے وہ جھوٹ ہے، وہ چاہے کسی کی طرف منسوب کی گئی ہو، جیسے وہ چشتی رسول اللہ کا اس نے ورد پکڑا ہوا، حالانکہ ان کا اس سے تعلق کوئی نہیں، آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کر دیا ہے کہ آج کل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے بزرگان دین کی طرف کچھ باتیں منسوب کی گئی ہیں جن سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے، خصوصاً بزرگان چشت کی طرف کچھ باتیں منسوب کی گئی ہیں جن کے حوالے سے بزرگان چشت کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تو رد اعلیٰ حضرت نے بڑی دیر پہلے کر دیا، لیکن اس نے تو اس بات پہ بزنس کرنا تھا نا۔ سیم اس کا طریقہ مرزا قادیانی والا ہے، جیسے وہ اس وقت علماء اس کے خلاف اس کی باتوں کو ریجیکٹ کرتے تھے تو وہ ننگی گالیاں دیا کرتا تھا ان کو۔ اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اگر آج کوئی سے کہے نا ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو، یا تم بکواس کرتے ہو، غلط بات بیانی کر رہے ہو، تو یہ ان پہ بہتان تراشی کرتا ہے، ان کو گالیاں بکتا ہے۔ سیم اس کا طریقہ وہی ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف یہ کوئی پہلا بدبخت انسان کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اسلام کو ایسے دشمنوں کا سامنا ہوتا رہا ہے، اور اللہ کریم نے اس کے ساتھ ساتھ محافظین بھی عطا کی، اسلام کے محافظین بھی آئے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی اس کے ساتھ ذرا پبلک ہے، اکثریت ہے، تو اکثریت میٹر نہیں کرتی۔ اکثریت یزید کے ساتھ بھی بڑی تھی، حسینی کم تھے، حق پہ رہنے والے تھوڑے تھے۔ اکثریت معیار نہیں ہے، معیار حق کی بات ہے۔ نوجوان جن کی رسائی یوٹیوب تک ہے، وہ کاش اپنی رسائی مسجد تک کرے نا، تو غریب آدمی جو مسلح میں محلے کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو حق بات بتائے گا۔ یوٹیوب سے بنا بنایا دین جو آپ لینا چاہتے ہیں نا، وہ پھر اسی طرح کا ہوگا۔ اور ایسے ایسے بیچارے معصوم انوسینٹ سے نوجوان ہیں جو اس جاہل کو اس کی ڈیپیاں لگا کے جناب اس کو وقت کا امام جو ہے نا، وہ امام محمد علی انجینئر، اللہ پاک اس کو رائے ہدایت دے۔ خیر جہاں تک یہ نکل چکا ہے حضور کے صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے کے حوالے سے، ولیوں کے حوالے سے، جو خواجہ معین الدین چشتی اپنی ساری عمر جن سے اللہ نے کام لیا بر صغیر میں اسلام پھیلانے کا، وہ ساری عمر حضور کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ کیا پڑی تھی ان کو جو اپنا کلمہ پڑھا؟ اگر انہوں نے کوئی کلمہ اپنا ایسا کوئی معاملہ تھا، کوئی ایک بندہ آج کے دور میں زندہ بتا دو جس نے ان کا کلمہ پڑھا ہو، کہتا ہو جی واقعی یہ بات حق ہے، سچ ہے۔ تحقیق نہیں کرتا کوئی، لوگ یوٹیوب سے جو معاملہ لیتے ہیں اس کی تحقیق نہیں کرتے، ان کی طرف منسوب کی گئی باتوں پہ یقین کر کے صرف اور صرف اس بندے نے جو پروپیگنڈا اپنایا، ٹوٹلی اس کا بزنس جو ہے نا صرف اور صرف ایک بات پہ ہے کہ دین حق اسلام کے خلاف بہتان تراشی کرنی، وہ خواہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو اللہ اس کو ہدایت دے۔